میں کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو ان کی ایک ایک بات پہ نظر رکھتا ہے اور اچھائی بیان کرے یا نہ کرے ان کی برائی ضرور بیان کرتا ہے. تو یہ جو تھانے دار متعین ہیں ان سے بھی انسان فائدہ اٹھائے کہ بھئی اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے پر کا ہی پرندہ بنایا ہوگا تو پر کیوں تھا، مجھے پر کو بھی ختم کرنا ہے. تو ان حاسدین اور مخالفین کی زبانی بھی انسان اپنے عیب معلوم کر سکتا ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں موتیا بند آنے کی وجہ سے نابینا ہو گئے، خود کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتے تھے. تو وہ ایک شاگرد کو ساتھ رکھتے تھے اور جو ڈاک آتی تھی وہ ڈاک اس کو کہتے تھے پڑھ کے سناؤ اور اس کا جواب لکھوا دیا گیا. اب جو خطوط تھے ان میں کئی مرتبہ مخالفین کے خط بھی ہوتے تھے اور مخالفین خوب ان کو گالیاں نکالتے تھے. اب شاگرد کے لیے ایسی تحریر کو پڑھنا مشکل تھا. ایک دن اس نے کہا کہ حضرت میں ان مخالفین کا خط پڑھ کے آپ کو نہیں سناؤں گا، یہ بدتمیز لوگ بے قدرے لوگ ہیں، ان کو آپ کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے آپ کو تو بڑا علم عطا فرمایا ہے، یہ آپ کے بارے میں ایسے زبان چلاتے ہیں اور غلط باتیں لکھتے ہیں، مجھے پڑھنا بھی مشکل نظر آتا ہے. حضرت پھر اس بچے کو کہتے نہیں تم مجھے سناؤ. ایک دن اس نے کہا کہ حضرت آپ مخالفین کے خط کیوں سنتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اس لیے ہو سکتا ہے اس نے کسی ایسی بات کی نشاندہی کی ہو جس کی طرف میری توجہ نہ ہو، اس کی بات سن کے مجھے اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے کا موقع مل جائے گا. ہمارے حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خانوال شریف والے جو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، ان کو عمر کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے خوب فراخی عطا فرمائی اور اس پر ان کے بعد جو پیر بھائی تھے یعنی ان کے جو دوسرے حضرت کے خلفاء تھے ان کو بڑا تکلیف محسوس ہوتی تھی اور وہ ان کے اوپر باتیں کرتے رہتے تھے کہ جی اتنی ریل فیل ہو گئی ہے مال پیسے کی، تو اب تو لگتا ہے کہ اللہ ان سے روٹھ گیا، اب تو دنیا ان سے خوش ہو گئی، اب تو یہ دنیا میں لگ گئے، اب تو یہ دنیا میں لگ گئے. اللہ والوں کے پاس پیسہ نہ ہو تو لوگ اعتراض کرتے ہیں جی کنگلے ہیں، کچھ کلے نہیں ہیں، اور اگر اللہ ان کو دے دے تو ہضم نہیں ہوتا، پھر اعتراض کرتے ہیں جی یہ تو دنیا دار ہیں، پیسہ کیوں آ گیا؟ بھئی اللہ نے رزق رکھا ہے، اگر دے دیا تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اگر ان کے دل میں مال کی محبت نہیں تو پھر اللہ ان کو اگر کروڑوں بھی عطا فرما دے تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ ہمارے بزرگ تھے خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ، اللہ نے اتنا مال دیا تھا کہ ان کے جو گھوڑے تھے وہ سونے کے کھوٹوں پر باندھے جاتے تھے، لوہے کے کھوٹے نہیں، سونے کے کھوٹے بنائے جاتے تھے ان کے گھوڑوں کے لیے. اللہ نے اتنا مال دیا تھا مگر ان کے دل میں مال کی محبت نہیں تھی. مولانا جامی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک مرتبہ ان کو ملنے کے لیے گئے. اب جب ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ قالین بچھے ہوئے ہیں اور بہترین مجلس ہے اور ایسے شاہانہ انداز ہے. تو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ عالم تھے، انہوں نے کہا نہ مرد است کی دنیا دوست باشد، وہ بندہ مرد نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست بنائے. یہاں تو ریل فیل نظر آ رہی ہے دنیا. اور یہ فکرہ پڑھ کے وہ وہاں سے واپس آ گئے کہ یہاں سے مجھے کیا فیض ملنا ہے. راستے میں ایک جگہ آرام کر لیے سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ معاشر کا دن ہے اور بہت سارے حق والوں نے مولانا جامی رحمۃ اللہ کو گھیرا ہوا ہے، بھئی ہمارا حق دینا ہے، ہمارا حق دینا ہے، ہمارا حق دینا ہے. اب وہ حق کا مطالبہ کرنے والے اتنے لوگ تھے کہ اگر یہ اپنی ساری نیکیاں ان کو دے دیتے تو بھی پوری نہ آتی. تو مولانا جامی رحمۃ اللہ گھبرائے کہ اب میرا حشر کیا بنے گا. اب اس پریشانی کے عالم میں پسینہ پسینہ انہوں نے دیکھا کہ خواجہ عبید اللہ احرار جو تھے ایک گھوڑے کے اوپر سوار آ رہے ہیں اور ان کے پیچھے بڑی مخلوق ہے جو ان کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. جب قریب آئے تو خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ کھڑے ہو گئے. بھئی اس بندے کو آپ لوگ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ کہا جی ہمارا حق دینا ہے، ہم اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ نے اپنے ایک خادم سے کہا
بھائی جتنی نیکیاں یہ مانگتے ہیں ان کو میرے نام اعمال سے دے دو تاکہ یہ ان کی جان چھوڑ دیں۔ اب نیکیاں مل گئیں اور مولانا کی جان چھوٹ گئی، آنکھ کھل گئی۔ تو مولانا نے خواب کی تعبیر یہ لی کہ نہیں ہے اللہ والے اور مجھے ان سے فائدہ ملے گا، مجھے ان کو جا کے ملنا چاہیے۔ دوبارہ پھر واپس آئے، اور اب آئے تو صرف دور سے دیکھ کے واپس نہیں گئے، آگے آئے اور حضرت کو آ کے مسافہ کیا۔ جب مسافہ کیا تو اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی ہوتی ہے، انہوں نے بھی پہچان لیا۔ انہوں نے پوچھا مولانا جب پہلی مرتبہ آئے تھے تو کیا فکرہ بول کے گئے تھے؟ جب پہلی مرتبہ آئے تھے تو کیا فکرہ بول کے گئے تھے؟ نہیں حضرت، نہیں حضرت۔ میں نہیں مجھے بتاؤ۔ تو بتانا پڑا کہ حضرت میں نے فکرہ یہ بولا تھا، نہ مرد است آن کہ دنیا دوست دارت، وہ بندہ مرد نہیں ہو سکتا، ولی کامل نہیں ہو سکتا جو دنیا کو اپنا دوست بنائے۔ تو حضرت نے فکرے کے جو ہے نا شعر مکمل کر دیا، فرمایا اگر دارد برائے دوست دارد، اگر دنیا بندے کے پاس ہو تو اللہ کے لیے ہو، اپنے نفس کی وجہ سے نہ ہو۔ تو پھر مولانا جامی رحمۃ اللہ نے ان سے بیعت کر لی اور پھر اللہ نے ان کے علم کے فیض کو خوب پہنچایا۔ آپ دیکھتے ہیں آج لوگ شرح جامی پڑھتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ عبد الباقی صدیقی رحمۃ اللہ کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا کہ آخری عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فتح الباب کر دیا تھا، برکات کھول دی تھی، تو خوب مال پیسہ تھا، ہر چیز اللہ نے سہولت کی، آسانی کی، ان کو عطا فرمائی تھی۔ بڑا گھر بنایا انہوں نے، مہمان نوازی ہوتی تھی اور مہمانوں کو خوب کھانا پینا ملتا تھا اور آسائش نظر آتی تھی ہر طرف۔ تو اس پر ان کے جو بھائی تھے، پیر بھائی باز خلفاء، وہ بڑی تنقید کرتے تھے، اور جی دنیا کی ریل فیل ہے، اب تو لگتا ہے اللہ ناراض ہو گیا ہے اور دنیا ان سے خوش ہو گئی ہے، اب تو جی دنیا میں لگ گئے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ ایک آدمی تھا، وہ کسی شہر میں رہتا تھا، ملتان شہر میں، تو وہ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے آیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ مسجد کے امام صاحب جو ہیں وہ حضرت کے پیر بھائی ہیں اور وہ بھی اپنے شیخ کے خلیفہ ہیں جیسے حضرت خلیفہ ہیں، تو میں ان کو بتا دوں کہ میں حضرت کو ملنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے مسجد کے امام صاحب کو بتا دیا کہ جی میں خواجہ عبد المال صدیقی رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اپنے پیر کو میری طرف سے یہ کہہ دینا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، ایک سے جب نکاح ہوتا ہے تو دوسری حرام ہو جاتی ہے۔ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، ایک سے بندہ نکاح کر لیتا ہے تو دوسری حرام ہو جاتی ہے۔ مقصد یہ کہ جو آخرت سے نکاح کر لیتا ہے تو دنیا حرام ہو جاتی ہے، اور جو دنیا سے نکاح کر لیتا ہے تو آخرت حرام ہو جاتی ہے۔ اب آپ پر جو دنیا کی ریل پیل آ گئی تو لگتا یہ ہے کہ آخرت آپ کے اوپر حرام ہو، یہ اندر وہ میسج دینا چاہتا ہے۔ اب وہ سادہ بندہ گیا اور اس نے جا کے حضرت سے ملاقات کی اور یہ بھی بتا دیا کہ حضرت میں آتے ہوئے خراب بندے کو مل کے آیا تھا اور انہوں نے آپ کے لیے ایک میسج دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا میسج دیا ہے؟ حضرت انہوں نے کہا ہے کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، ایک سے نکاح ہوتا ہے تو دوسری حرام ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات سن کے حضرت کے دل پر چوٹ لگی۔ عام آدمی اعتراض کرے تو برداشت ہو جاتا ہے، ایک واقف ہو، عالم ہو، اور وہ پھر اگر اس کی بات کر دے تو دل پہ چوٹ پڑتی ہے۔ تو حضرت بڑے غمزدہ ہو گئے اور آپ نے سر جھکا لیا۔ جب آپ نے سر جھکایا تو آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ آنسو گرتا دیکھ کے اس بندے کو دل میں افسوس ہوا، میں یہ واقعہ نہ ہی سناتا تو اچھا تھا، نہ ہی پیغام پہنچاتا تو اچھا تھا، میں نے اپنے شیخ کو کیوں پریشان کیا، کیوں ان کو تکلیف پہنچائی۔ حضرت تھوڑی دیر روتے رہے، پھر حضرت نے اپنے آنسوؤں پہ کنٹرول کیا اور سر اٹھایا اور فرمایا الحمدللہ ایسے لوگ ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر لگی ہوئی ہے۔ الحمدللہ ایسے لوگ ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ وہ آگے سے 100 باتیں کر سکتے تھے، یہ کون آئے، میں نے ان کے گھر سے نہیں لیا، مجھے اللہ نے دیا ہے، ان کو کیوں جو ہے نا وہ جلن ہوتی ہے، یہ حاسد ہیں، یہ فلاں ہیں، کیا کیا باتیں ہو سکتی تھی۔ حضرت نے کوئی بات نہیں کی۔ ان کی جلی کٹی بات سن کے
اتنا کہا کہ الحمدللہ ایسے لوگ ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں جن کو ہماری اسلام، ہمارے مشائخ مراقبہ سکھانے کے لیے خاموش رہنا سکھاتے تھے۔ چنانچہ حضرت اقبستانی رحمۃ اللہ کی خانقاہ پہ جو بندہ تربیت کے لیے آتا تھا، پہلا کام اس کے ذمہ لگتا تھا کہ آپ نے کلام نہیں کرنا، بات نہیں کرنی، چپ رہنا ہے۔ ہاں، سلام اگر کوئی کرے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں چونکہ وہ واجب ہے، اس کے علاوہ کلام نہیں کر سکتے۔ تو صرف سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی، اس کے علاوہ کلام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ شاعر تھے اور ان سے لوگ زیادہ واقف بھی تھے اور مانوس بھی تھے، تو ان سے زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ نے کیا کیا تھا، ایک گتے کے اوپر لکھ دیا تھا خاموش، اور دھاگا ڈال کے اس کو گلے میں لٹکا لیا تھا۔ تو اگر کوئی بندہ ان سے بات کرنے لگتا تھا تو وہ اس کی طرف اشارہ کر دیتے تھے، صرف بھئی دیکھ لو یہ سائن ہے، خاموش، اس طرح خاموش رہتے تھے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب دونوں شہزادوں نے علم حاصل کر لیا تو تھانہ بھون حاضر ہوئے کہ حضرت کی خدمت میں کچھ وقت رہتے ہیں۔ اب جب وہاں گئے تو عشاء کی نماز پڑھ کے کمرے میں آئے، دونوں کو رہنے کے لیے ایک ہی کمرہ دے دیا گیا تھا۔ تو کچھ بیٹھے تو کوئی بات چیت شروع ہو گئی، تازہ علم پڑا ہوا تھا، بات ہوتی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جو خانقاہ کا خادم تھا بوڑھا، وہ آیا، اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا کہ جی خانقاہ میں عشاء کے بعد باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ چپ ہو جائیں۔ وہ چپ ہو گئے، مگر اس کو روٹین میں لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی مسئلہ شروع ہو گیا، پھر باتیں شروع ہو گئیں۔ جب پھر باتیں شروع ہونے لگیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ خانقاہ کا خادم آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی مجھے حضرت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو ایک دفعہ منع کرنے پہ نہ رکے اور پھر باتیں کرتے رہے، اس کی سامان کی گٹھڑی اس کے سر کے اوپر رکھو اور اس کو خانقاہ سے دھکا دو، جاؤ۔ جب آپ نے بات سمجھنی نہیں تو رہنے کا کیا فائدہ، کیوں وقت اپنا بھی ضائع کر رہے ہو، ہمارا بھی ضائع کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا جناب میں دوسری دفعہ آ کے بتا رہا ہوں، اب اگر میں نے آپ لوگوں کی آواز سن لی تو میں نے آپ کا سامان آپ کے سر پہ رکھنا ہے اور آپ کو خانقاہ سے نکال دینا ہے۔ پھر دونوں کو احساس ہوا کہ خاموشی کی اہمیت کتنی تھی، کتنا سیریس معاملہ تھا۔ پھر اس کے بعد وہ نہیں بولے۔ ایک عالم آئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے، بڑے عالم تھے، مگر حضرت نے انہیں کہا کہ آپ نے بات نہیں کرنی، چنانچہ وہ بالکل نہیں بولتے تھے۔ تو تھانہ بھون کے جو مقامی لوگ تھے وہ ان کو گونگا سمجھتے تھے، کیونکہ کبھی بولتے سنا جو نہیں، اس کو کوئی بات بھی کرنی ہوتی تھی تو اشاروں سے کرتے تھے، تو لوگ ان کو گونگا سمجھتے تھے۔ جب وہ کچھ عرصہ رہے اور ان کے اوپر رنگ چڑھ گیا تو اب حضرت نے ایک دن انہیں کہا کہ آپ درس قرآن دیں۔ تو انہوں نے درس قرآن دینا شروع کیا تو مقامی لوگ حیران تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو حضرت گنگوہی کی کرامت کے گونگے بندے نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ تو مشائخ اتنا چپ کا مجاہدہ کرواتے تھے کہ بات ہی نہیں کرنی، اور واقعی چپ کے اپنے مزے ہیں، ہم اس سے واقف نہیں ابھی۔ اگر واقف ہو جائیں تو بات کرنا ہمیں مشکل نظر آئے، دل نہ چاہے بات کرنے کو۔ تو خانقاہوں میں جو رکھ کے محنت کروائی جاتی تھی، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، اس کم کا اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ نفس کمزور ہو جائے اور انسان کے لیے شریعت کے اوپر چلنا آسان ہو جائے، یہ شریعت پر چلنے کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس لیے اپنی خواہشات کو توڑنا یہ سب سے بڑی چیز سکھائی جاتی تھی کہ بھئی کوئی بھی خواہش دل میں پیدا ہو اس پر عمل نہیں کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک مرتبہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں مچھلی کھاؤں، بیمار بھی تھے، آخری وقت تھا۔
تو بیوی نے مچھلی بنوائی. جب مچھلی بن کے تیار ہوئی اور دسترخوان پہ لائی گئی تو اس وقت دروازے پہ ایک سائل آ گیا. اس نے کہا جی کہ مجھے اللہ کے لیے کچھ دے دو. حضرت نے وہ مچھلی اٹھا کے سائل کو پکڑا کہ میں نے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا. یعنی اپنی خواہش پہ عمل نہیں کرنا کہ میرے اندر چاہت جو پیدا ہوئی تھی کہ میں مچھلی کھاؤں، میں نے اپنی چاہت پہ عمل نہیں کرنا. اور آج کل تو اپنی ہی چاہت کا یعنی ماحول بنا ہوا ہے. ہر بندہ، کیا مرد اور کیا عورت، کرنا وہ ہے جو میرا دل چاہے، میرا جی چاہے. چھوٹے سے لے کے بڑے تک ایک ہی چیز ہے، اپنی خواہش پہ عمل کرنا. اس وجہ سے آج نفس اتنے موٹے ہیں کہ انسان کے قابو میں نہیں، اور ان کو کمزور کرنا ایک مشکل کام بن گیا ہے. حتیٰ کہ لوگ نیکی والی زندگی بھی اختیار کر لیتے ہیں، نیکی پہ آ بھی جاتے ہیں، مگر من مانی اتنی ہوتی ہے کہ ذرا نفس کے کچھ خلاف ہو جائے تو پھر دیکھو ان کو غصہ کیسے آتا ہے، افینڈ کیسے ہو جاتے ہیں. فوراً ایک ڈفرینٹ بندہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. ناگوار چیز تو برداشت ہی نہیں نہ ہوتی. اور اسی لیے ہمارے مشائخ جو ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتے تھے نا، اس کا مقصد اصل یہی تھا کہ ناگوار چیز کو برداشت کرنے کی عادت آ جائے. اصل مقصد یہ تھا. اور انہوں نے فرمایا کہ اگر شیخ بلا وجہ کسی بندے کو جوتے مارے تو اس کو چاہیے کہ وہ جوتا پھر اٹھا کے اپنے شیخ کو دے. اور یہاں تو بات بات پہ لاجکس چلتی ہیں، اور یہ ایسے ہے اور یہ ایسے ہے. اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ بس جو میری خواہش ہے وہ پوری ہو جائے. تو تصوف سیکھنے کے اصل مقصد ہے اپنے نفس کو کمزور کرنا اور اس کو شریعت کی لگام ڈالنا. جس نے اپنے نفس کو شریعت کی لگام ڈال لی اس نے گویا اپنے نفس کو مار لیا، اور دنیا جہان کی سعادتیں اس بندے کو نصیب ہو گئیں. چنانچہ تمام باطنی بیماریوں کا تعلق نفس کے ساتھ ہے. جتنی باطنی بیماریاں ہیں سب باطنی بیماریوں کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے. مثلاً شہوت، اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تو دیکھا شہوت کی نسبت نفس کے ساتھ کی گئی، تو شہوت کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہے. پھر خواہشات کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اور جس نے اپنی خواہشات، اپنے نفس کو خواہشات کے پورا کرنے سے روک لیا تو خواہشات کا تعلق بھی نفس کے ساتھ. پھر تیسری چیز ہے حماقت. حماقت کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے. الا من سفہ نفسہ. سفاہت کہتے ہیں احمق یعنی حماقت کو. تو الا من سفہ نفسہ، مگر وہی کہ جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو، تو اس کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہوا. پھر بخل کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. یہ جو شح ہے نا، ہرس، یہ انسان کے نفس میں ہوتی ہے. پھر حسد کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے. قرآن پاک میں فرمایا حسدا من عند انفسہم، ان کے نفوس کے اندر حسد تھا. پھر تکبر بھی نفس کے اندر ہوتا ہے. لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ. تحقیق بہت تکبر رکھتے ہیں اپنے نفوس میں. یعنی تکبر بھی نفس میں، شہوت بھی نفس میں، حسد بھی نفس بھی، بخل بھی. تو یہ تمام بیماریوں کا مجموعہ تو نفس میں ہو گیا. اسی لیے نفس کی اصلاح کی جو محنت ہے اسی کو تصوف ضرور تزکیہ کہتے ہیں اور تصوف کہتے ہیں. اچھا، بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تصوف کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ بھئی صفا سے ہے، صاف کرنا. جیسے میل ہوتی ہے اس کو صاف کر دیتے ہیں. نفس کے اوپر جو میل آئی ہوئی ہے، قلب کے اوپر جو میل آئی ہوئی ہے، اس کو صاف کرنا، اس کو تصوف کہہ دیا.
آپ کوئی اور لفظ بولنا چاہتے ہیں تو اور بول دیں، حقیقت کو تو نہیں نا آپ رد کر سکتے۔ نفس کی خواہشات کو روکنا، ان کو چھوڑنا، نفس کو کمزور کرنا، یہ وہ تعلیم ہے جو قرآن و حدیث میں دی گئی ہے، اور اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ وہی بندہ جنت میں جائے گا جس نے اپنی خواہشات کو روکا، بلکہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ بندہ ہے جس کو قیامت کے دن جنت عطا کی جائے گی۔ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک حاکم وقت تھا جو بیوی کے ساتھ بڑے اچھے موڈ میں تھا، اور بیوی کسی وجہ سے ناراض تھی۔ اب یہ جتنا قریب ہونے کی کوشش کرتا وہ اتنا پیچھا دھکیلتی تھی۔ اب ادھر سے اصرار اور ادھر سے انکار۔ خیر کچھ دیر یہ محبت پیار کا اظہار کرتا رہا، لیکن بیوی چونکہ بالکل ہی رد کرتی رہی، انکار کرتی رہی، تو اس نے تھوڑا اس کے ساتھ سختی کر دی۔ انسان جذبات میں ہوتا ہے تو پھر سختی کر لیتا ہے۔ جب اس نے سختی کی نا تو وہ تو پہلے ہی غصے میں تھی، اس نے غصے میں کہہ دیا دوزخی پیچھے ہٹ۔ اب جب اس نے یہ کہہ دیا دوزخی پیچھے ہٹ تو اس کو غصہ چڑھ گیا، حاکم وقت سے آخر۔ اس نے جواب میں کہہ دیا اگر میں دوزخی ہوں تو تجھے میری طرف سے 3 طلاق۔ خیر وہ وقت تو گزر گیا، جب تھوڑا عقل ٹھکانے میں آئی، غصہ ٹھنڈا ہوا، تو بیوی نے بھی سوچا کہ مجھے اس کو دوزخی تو نہیں کہنا چاہیے تھا، غلط کام کیا میں نے، اور خامد نے سوچا اگر اس نے کہہ دیا تھا تو مجھے طلاق تو نہیں دینی چاہیے تھی۔ دونوں نے اپنی اپنی غلطی کا اعتراف کیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اب یہ مشروط طلاق تھی کہ اگر میں دوزخی تو تجھے 3 طلاق، تو کنڈیشنل طلاق تھی۔ اب فیصلہ کون کرے کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو؟ یہ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ تو فیصلہ قیامت کے دن میزان پہ اعمال تلنے کے بعد ہوگا، کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے۔ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون۔ یہ کھوٹے کھرے کا تو پتہ قیامت کے دن جا کے چلے گا، اس سے پہلے تو نہیں چلتا۔ اب جس عالم سے وہ جا کے مسئلہ پوچھتے وہ عالم کہتا بھئی میں تو نہیں اس کا جواب دے سکتا، حتیٰ کہ یہ بات ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی، ہر بندے کی زبان پہ یہی مسئلہ کہ جی ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور کوئی عالم اس کا جواب نہیں دے رہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ لڑکے تھے اس وقت، چھوٹی عمر تھی، آپ نے بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اس مسئلے کا جواب دے سکتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ کو اطلاع ملی تو بادشاہ نے بندے بھیج کے ان کو بلوایا۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا نجی زندگی کے بارے میں، آپ مجھے صحیح صحیح جواب دیں، پھر میں آپ کو اس کا جواب بتاؤں گا۔ اس نے کہا پوچھیں۔ امام صاحب نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سنائیں کہ جب آپ بڑا گناہ کرنے پر قادر ہوں اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے گناہ نہ کیا ہو، کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں آیا، کوئی ایسا موقع؟ تو بادشاہ نے سوچ کے کہا ہاں ایک مرتبہ ایسا موقع پیش آیا۔ بھئی کون سا واقعہ؟ اس نے کہا جی کہ ایک دفعہ میں دفتر سے ذرا جلدی اپنے گھر آ گیا، اور جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میرے کمرے میں جو کام کرنے والی ایک نوجوان لڑکی تھی وہ کام کر رہی تھی، یعنی بستر ٹھیک کر رہی تھی، صفائی کر رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے کنڈی لگا دی۔ جب کمرے میں دیکھا تو وہ جوان لڑکی میرے بیڈ کے پاس موجود ہے۔ اب در میں اس کے قریب ہوا تو مجھے اس کے حسن و جمال کا اندازہ ہوا کہ وہ تو بہت ینگ لڑکی تھی اور بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ تو میں نے جب اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی۔ اب اللہ نے عورت کو سمجھ دی ہوتی ہے، چنانچہ وہ لڑکی فوراً سمجھ گئی بادشاہ کے انداز سے کہ اس کے قدم اٹھانے کا انداز اچھا نہیں ہے۔ تو جب بادشاہ اس کے ذرا قریب ہوا نا
تو لڑکی نے کہا یا ملک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر۔ کہتے کہ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو میرے دل پر ان الفاظ کا ایسا اثر ہوا کہ میں نے اس کو کہا کہ اچھا تم یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ چنانچہ وہ لڑکی جو تھی تقیہ نقیہ تھی، پاک صاف تھی، وہ وہاں سے چلی گئی، اور بادشاہ جو تھا اس نے اپنا کمرہ پھر لاک کر لیا، اپنا کام کر لیا۔ کہنے لگا کہ یہ ایک ایسا موقع تھا، اگر میں اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تو کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں تھا، چونکہ میں بادشاہ تھا، میرے پاس موقع تھا، پھر تنہائی تھی، پھر میں نے کمرہ لاک بھی کر لیا تھا، مگر اللہ کے ڈر سے میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک ایسا موقع آیا ہے کہ میں نے ایک گناہ کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا۔ تو جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے اور تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ اب یہ بات جب باہر نکلی تو علماء حیران کہ بھئی یہ فتویٰ کیسے انہوں نے دے دیا گیا، یہ کون بندہ ہے جو جنت کی ٹکٹیں بیچ رہا ہے، جنت کی ٹکٹیں الاٹ کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، ان کا دیکھو بھئی یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا، یہ فتویٰ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے پوچھا کون سا؟ انہوں نے آیت پڑھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات پہ پڑنے سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو قرآن فیصلہ دے رہا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جب وہ جنتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو طلاق نہیں ہوئی اس کی بیوی کو۔ تو بات ایسی ہے، اگر ہم اپنی خواہشات نفسانی کو روکیں گے، اس کے بدلے اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا عطا فرمائیں گے، ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جس کام میں نفس کی لذت ہوتی ہے اس میں روح کی جو ہے تنزلی ہوتی ہے، اور جس کام میں نفس کی تنزلی ہوتی ہے اس کام میں روح کی ترقی ہوتی ہے۔ چنانچہ جس کام سے نفس کے اوپر چوٹ پڑتی ہے اس کام سے انسان کو روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے، اور جس چیز سے نفس کو لذتیں مل رہی ہوتی ہیں اس سے وکیل صاحب بیت ہوئے، اور یہ اپنے شہر کے سب سے نامی گرامی وکیل تھے۔ اتنا کام تھا کہ ان کے پاس کیسز جو تھے وہ ختم نہیں ہوتے تھے، آگے اسسٹنٹ رکھے ہوئے تھے اور وکیل رکھے ہوئے تھے، ایک وقت میں درجنوں مقدمے ہوتے تھے، اور امیروں کے اور انڈسٹری والوں کے اور بزنس والوں کے۔ اور چونکہ وکیل بہت ٹیلنٹڈ تھا اور اس کو بات کرنے کا ملکہ بھی تھا، تو وہ ایسے کیس لڑتا تھا کہ بس اس کے حق میں فیصلے ہوتے تھے، تو ہر بندہ چاہتا تھا اس کو وکیل بنائے۔ اللہ کی شان کہ جب عروج پہ تھا نا اس کی پریکٹس، وہ کسی اللہ والے کے ہاتھ لگ گیا اور اس نے بیعت کر لی۔ پھر ایک دن کہنے لگا کہ جی میرا تو پیشہ ہی وکیل کا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھئی سبق تو میں یہی پڑھا رہا ہوں کہ سچ بول کے ہار جانا جھوٹ بول کے جیت جانے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ سچ بول کے ہار جانا جھوٹ بول کر جیت جانے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے جھوٹ سے بچو، کیوں اپنی آخرت خراب کرتے ہو؟ اس کو بات سمجھ آ گئی۔ اس نے بیوی کو جا کے کہا کہ بھائی میں نے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، میں نے دل میں عہد کر لیا۔ اب ان کی زمینیں بھی تھیں اور وہ بڑی اونچی فیملی کے لوگ تھے، مطلب بڑی معزز فیملی کے لوگ تھے۔ بیوی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ چنانچہ وہ مضبوط ہو گئے۔ اب وہ آئے تو انہوں نے آ کے اپنے ساتھ والے وکیلوں کو کہہ دیا کہ بھئی میں نے جھوٹا مقدمہ کوئی نہیں لینا۔ اب جو مقدمہ لے کے آتا وہ اس کو کہتے بھئی میں نے جھوٹا مقدمہ نہیں لینا۔ لوگ کہتے نہیں بالکل ہم تو سچ پہ ہیں۔ تو وہ اگلی بات کرتا کہ کیس کی پیروی کے درمیان اگر مجھے فیل ہوا کہ آپ جھوٹے ہیں تو میں پیروی نہیں کروں گا،
اب کون مقدمہ دے اس کو؟ لوگ پیچھے ہٹ گئے. لو جی اب اس کے پاس کیس آنے ہی بند ہو گئے. کون کیس لائے؟ وہ بندہ جو پورے شہر میں ٹاپ کے اوپر تھا. اب اس کے پاس مہینے کا 1 روپیہ بھی کام نہیں ہے. سارا دن بیٹھتا رہتا دفتر میں اور خالی واپس آ جاتا. 1 مہینہ فارغ، 2 مہینہ فارغ. دوستوں نے مذاق بنا لیا. کوئی مولوی صاحب کہہ رہا ہے، کوئی ملا صاحب کہہ رہا ہے، کوئی صوفی صاحب کہہ رہا ہے. دوست تھے آخر. پورے کورٹس میں اسی کی باتیں. وہ دیکھو جی کتنا بے وقوف انسان، اتنا اچھا اس کا کام چلتا تھا، چیمبر بھرا رہتا تھا لوگوں سے، اب اس کے پاس ہوتا ہی کوئی نہیں. مگر اس نے ساری باتیں سنی اور اللہ پہ اس نے توکل کر لی کہ اللہ مجھے رزق حلال کھانا ہے. وکیل کا پیشہ اور رزق حلال کھانے کی نیت. اللہ اکبر. لوگوں نے تو وکیل کے بارے میں یا اللہ ایسے ایسے الفاظ کہے ہیں کہ کہتے ڈر لگتا ہے. بہت مشکل، کیونکہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے ٹکا کے. تو اس لیے کسی نے کہا کہ کھیتی باڑی کر لو، بزنس کر لو. اس نے کہا نہیں، عمر ساری پڑھا ہے، میں قانون جانتا ہوں، پریکٹس کرتا ہوں، فیلڈ تو میں یہی رکھوں گا، میں نے نہیں ہلنا. لو جی اس بندے کے اوپر 2 سال آزمائش کے آئے. پہلا سال بہت دکھ والا تھا، دوسرا اس سے بھی زیادہ دکھ والا تھا. شہر میں لوگ ملتے تو باتیں کرتے، رشتہ دار باتیں کرتے، عورتیں رشتہ دار باتیں کرتی، لوگ بے وقوف سمجھتے، لوگ سمجھتے اس کو تو عقل ہی نہیں ہے. تو تنگی الگ تھی، ہیوملیشن الگ تھی. مگر وہ اللہ کا بندہ جمع رہا. 2 سال کے بعد پھر اللہ نے حالات کو بدلنا شروع کیا. پھر اس کے اوپر مکی دور ختم ہوا اور مدنی دور شروع ہوا. وہ کیسے کہ جو لوگ سچے مقدموں والے تھے، سارے تو جھوٹے نہیں نہ ہوتے، وہ اس کے پاس آتے اور کہتے جی ہم بالکل سچ پہ ہیں، یہ ہمارا رائٹ ہے، آپ ہمارا مقدمہ لڑیں. یہ تحقیق کرتا اور یہ مقدمہ لڑتا. اچھا جب یہ مقدمہ لڑتا تو واقعی وہ کیس ٹھیک ہوتا. تو جو ججز تھے نا علاقے کے، انہوں نے فیل کیا کہ یہ بندہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ والا مقدمہ لیتا ہی نہیں ہے، یہ لیتا ہی ٹھیک مقدمہ ہے. چنانچہ ایک مقدمہ انہوں نے اس کا دیکھا ٹھیک تھا، دوسرا ٹھیک تھا. جب 15-20 مقدمے انہوں نے چیک کر لیے نا تو ان کو ایک اعتماد ہو گیا. اب نتیجہ کیا نکلا کہ جو مقدمہ لے کے جاتا اس کے حق میں فیصلہ، اس کے حق میں فیصلہ. اب جو سچ پہ تھے اور امیر تھے وہ بھی آنے لگ گئے کہ جی ہمارا مقدمہ بھی بالکل ٹھیک ہے. وہ جی اس لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جس مقدمے کو لے کے جائے گا جج شکل دیکھتے اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا. اللہ کی شان کے تیسرے سال میں اتنا کام اس کے پاس آیا کہ جو پہلے 2 سالوں میں نہیں کماتا تھا وہ اس نے 1 سال میں کمایا. ابھی 1 سال میں کمایا تھا. اللہ کی شان کی حکومت نے ایک پالیسی کی کہ جو پرانے وکیل ہیں نا تو ان میں بعض کو پروموٹ کیا جائے اور جج بنایا جائے. یہ ایک کچھ ڈیل تھی وکیلوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی کریں گے. چنانچہ جب حکومت کی پالیسی نکلی تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہمیں ایسے وکیل بتائیے جو اپنے فیلڈ میں ماہر ہوں، اچھے ہوں، فلاں ہوں. لو جی سلیکشن میں اس کا نام پہلے نمبر پر آ گیا اور اللہ نے اس کو وکیل سے جج پروموٹ کیا. جھوٹ بولتا تھا، مائی لارڈ کہتا تھا زمین پہ کھڑے ہو کے، سچ بولنے لگا، اللہ نے اس کو جج بنا کے اوپر بٹھا دیا. میرے بندے رزق تو میں دیتا ہوں نا، تمہاری جھوٹ پہ نظر رہے گی میں تمہیں زمین پہ رکھوں گا، تم سچ کو اپناؤ گے میں تمہیں تخت پہ بٹھاؤں گا.